ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ استقبال ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مقتدر و معروف شخصیات علماء حضرات ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے۔ بلا شبہ جب یہ رہنمائی فرماتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم پہلے سے ذہنی طور پر آمادہ ہو جائیں کہ جناب یہ جو ماہ رمضان ہے، گزشتہ جو گزر گئے ہماری غفلت میں بے احتیاطی کے ساتھ، اس ماہ رمضان کو ہم بہتر سے بہتر انداز میں ضرور گزاریں گے اور اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے کوشش کریں گے کہ ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بن جائے، باعث نجات و مغفرت بن جائے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز و معروف ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، الحاج محمود الحسن اشرفی، جناب الحاج زہیب علی اشرفی، جناب قاری محسن قادری اور جناب محمد وسیم وسیع، چاروں کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، ARYQTV کی جانب چلتے ہیں اور ماہ رمضان اور ARYQTV بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں کو یکجا کیا جائے تو ایک بہت خوبصورت شکل بنتی ہے۔ ہر سال پوری دنیا میں ناظرین کو انتظار رہتا ہے کہ کب ماہ رمضان آئے گا اور اس کے سحر و افطار کو ہم دیکھیں گے، جس میں علماء حضرات، ثنا خان حضرات شرکت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی قبلہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب موجود ہیں اور ماشاءاللہ آپ بھی میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ 20-22 سال کا عرصہ جو آپ نے اپنا پرائم ٹائم دیا ہے زندگی کا، آپ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ آپ حضرات نے لوگوں کی رہنمائی فرمائی۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ 28 سال سے یہ جو ہے مصلی پڑھا رہے ہیں ماہ رمضان المبارک مستقل طور پہ ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ 14 اللہ نے 14 بار آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائی ہے، یہ بات ہے یہ۔ اچھا جناب، آپ سے ہی پوچھیں گے چونکہ آپ کا ایک پروگرام جو ہے قرآن سنیے سنائیے، یہ بھی دنیا بھر میں ظاہر قرآنی تعلیمات کے حوالے سے اور بہت لوگوں نے سنا سمجھا اور نہ جانے کتنے ہی لوگوں کے تلفظ بہتر ہو گئے۔ اس حوالے سے فرمائیے گا کہ ARYQTV کی خدمات کا جائزہ کس انداز میں لیں گے؟ آپ کے قرآن کریم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا اور پوری دنیا میں اس کا تعارف پیش کرنا، کیا کہیے گا؟ دیکھیں قبلہ رئیس بھائی، جب یہاں پر آئے تھے 2004 میں تو 22 سال کی عمر تھی، ابھی 44 سال کا ہونے والا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر۔ اور اس میں مجھے کہنے میں کوئی مطلب دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر صرف ایک مدرسے کے ساتھ، دارالعلوم کے ساتھ، مسجد کے ساتھ تعلق ہوتا تو ظاہر ہے کہ چند ہزار لوگ ہمیں سنتے، لیکن الحمدللہ QTV کے ساتھ، ARY کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے لاکھوں افراد، یعنی بے شمار جو ہے وہ تعداد میں لوگ سنتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ صرف ایک میں یہ نہیں کہ میرا ہی پروگرام، جتنے بھی پروگرامز آتے ہیں تو ARYQTV سے کا جو فیضان ہے الحمدللہ، جتنے علماء اس میں آتے ہیں وہ سب کے سب الحمدللہ اپنے طریقے سے بہت اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں کام کر رہے ہیں۔ مطلب دنیا بھر میں کہیں پر بھی جانا ہوتا ہے نا، کہیں پر بھی تو مطلب لوگ ایسے ملتے ہیں کہ مفتی صاحب، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ظاہر ہے کہ ایک 22 سال کا عرصہ ہونے والا ہے، بہت بڑا تو وہ کہتے ہیں کہ بچپن سے ہم آپ کا پروگرام دیکھتے تھے اور مجھے وہ جوان نظر آتے ہیں۔ جی ایسا بھی ہے، یعنی خواتین، مائیں بہنیں، الحمدللہ بزرگ، تو الحمدللہ سب اس کے ساتھ منسلک ہے۔ اچھا میں ایک بات کہوں گا کہ درمیان میں 8-10 سال ایسے گزرے کہ رمضان ٹرانسمیشن کا بڑا شور ہوگا ہوا نا، انداز چینج ہوئے، روایات سے ہٹ کر کیا گیا، لیکن QTV اپنے اسی اوریجنل انداز میں لگا رہا۔ اچھی بات کہی آپ نے، الحمدللہ اپنی روایات کو کسی کے کہنے پر نہیں چھوڑا، کوئی اور چیز دیکھی تو اپنی روایات کو نہیں چھوڑا، اسی انداز میں لگے رہے۔ آج آپ دیکھیں کہ 8-10 سال کے بعد وہ شور ہوگا ختم ہو گیا ہے، جو آرٹیفیشل پن تھا وہ ختم ہو گیا، سب نظر نہیں آ رہے، لیکن ARYQTV اسی انداز میں نظر آ رہا ہے۔ بہت پیاری بات۔ اور ہر سال جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے میں دیکھتا ہوں، ظاہر ہے کہ ایک عرصہ ہو گیا ہے تو الحمدللہ بہتر سے بہتر انداز میں یہ ہو رہا ہے۔ اور میں ایک بات اور بھی عرض کروں گا کہ دیکھیں جو مبلغین ہیں، علماء ہیں، مفتیان ہیں، جیسے مثال کے طور پر جب کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو ہمیں اس سے اپنانا چاہیے، اگر وہ غیر شرعی نہیں ہے، شرعی انداز میں حدود قیودات میں اندر رہ کر اپنانا چاہیے۔ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس فرمایا نا، اسی دور میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، کہ بھئی یہ جو قرآن ہے یہ سینوں میں ہے، لوگوں نے یاد کیا ہوا ہے، حفاظ شہید ہو رہے ہیں تو درخت کے پتوں پر، چھالوں پر، لکڑی پر، اس طرح کھجور کی چھالوں پر لکھا ہوا ہے۔ تو اس وقت کیا ہوا
کہ ایک مصحف میں قرآن کریم کو جمع کیا گیا. صحیح ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی انداز میں جہاں پر بھی نئی ٹیکنالوجی آئے, پرنٹ میڈیا وہاں سے آیا تھا, تو نئی ٹیکنالوجی جو بھی آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے اس انداز میں اپنانا چاہیے تاکہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو مستفیض ہونا چاہ رہے ہیں وہ مستفیض ہوں. تو آج آپ دیکھیں کہ تقریباً 22-23 سال کا عرصہ کیو ٹی وی کو گزر چکا ہے, لیکن کیو ٹی وی وہی روایتی انداز میں اسلام کی جو تعلیمات ہیں, جو بالکل صحیح تعلیمات ہیں, چاہے وہ صحابہ کرام کے اقوال ہوں, آقا علیہ السلام کی حدیث کریمہ ہوں, اولیاء کاملین کی اتباع ہو یا قرآن ہو, وہ سب اسی انداز میں الحمدللہ چل رہا ہے اور لوگ مستفیض و مالا مال ہو رہے ہیں. بہت خوب, بہت خوب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں جو ہے علماء کرام سے مزید سوالات بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ, اور اپنے جو ساتھی میزبان ہیں دونوں کلام اگر سلمان شالوی شامل کرتے ہیں. آپ دونوں کے لیے بھی کہوں گا بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں, اسپیشلی آپ تو بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں. آپ کا حسن نظر ہے. ہمارے چاروں جو حضرات ہیں, ثنا خان حضرات, یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں, پوری دنیا میں الحمدللہ ان کی آوازوں کے چرچے ہیں, ان کا انداز اپنایا جاتا ہے. میں چیئرمین اے آر وائی حاجی عبدالرؤوف صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس انداز سے قاری محسن صاحب آپ کے وہ کلمے, اس کا جو ایک ٹرینڈ سیٹ کیا, بچوں کو کلمے کی طرف پویم سے 6 کلموں کی طرف لانا, پھر پویم سے ایمان مفصل ایمان مجمل کی طرف لے کر آنا, مطلب کمال کیا. اور یہ تمام تر جو کام ہوئے ہیں, اس کے علاوہ آیات پر بھی فوکس کیا گیا ہے. آگے کے کچھ آئیڈیاز ہیں حاجی صاحب کے اپنے پرسنل, قرآنی صورتوں بچوں کے لیے, قرآنی صورتیں, مسنون دعائیں, نماز کی ثنا, درود شریف, ایون نماز میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں وہ سب ایک ترنم کے انداز میں بچوں تک منتقل کی جا رہی ہیں. اور یقین کریں, یو وونٹ بلیو, میں نے خود دیکھے امریکہ میں, کینیڈا میں, میں نے دیکھا بچے وہ پڑھ رہے ہیں اسی انداز سے. ملین ٹرینڈنگ پر ہیں, یوٹیوب پر ٹرینڈنگ پر ہیں وہ کلمے, ملین ویوز ان کے ہو چکے ہیں, 1 کروڑ لوگوں نے دیکھ لیا, 2 کروڑ لوگوں نے دیکھ لیا. میں انتہائی سلام پیش کرتا ہوں حاجی عبدالرؤوف صاحب کو. یہ ایک انوکھا نرالا ایک آئیڈیا اللہ رب العزت نے ان کے ذہن پر اتارا اور انہوں نے یہاں تک پہنچایا. رمضان ٹرانسمیشن کے بعد یہاں پہ افطار کے بعد بیٹھے تھے تو سلمان اقبال بھائی کے دوست آئے یہاں پہ بیٹھے, اور قاری محسن صاحب کو کہا کہ میرے بیٹے کو 6 کلمے یاد تھے. میں حیران کہ اس کو یاد کیسے ہو گئے, ہم تو نہیں کرائے تھے. صحیح. تو کہا کہ وہ یوٹیوب پہ جو قاری صاحب کے کلمے نا 6 کلمے, 6 ایک ساتھ مرج کر کے وہ بار بار وہ سنتا تھا بچہ, وہ بچے کو 6 کے 6 کلمے ماشاءاللہ میرے سامنے یہ واقعہ کیا بات بتایا. یہ اب آپ دیکھیں, میں ابھی عرض کر رہا تھا نا کہ بچے وہی ہیں, انہی ماں باپ کے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے, لیکن مغرب کلچرل بیہیویئر سے کتنا فرق پڑتا ہے, تہذیب سے کتنا فرق پڑتا ہے. اب وہاں کی تہذیب, وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں, مسلمان بھی ہیں, لیکن تہذیب اور انداز اور روایتیں وہیں کی جڑ گئیں بچوں کے ساتھ, وہ اسی انداز سے رہیں گے. ان کا اوپینین, ان کا ڈیسیجن وہ ان کا ہے, مطلب پیرنٹس کا اس میں عمل دخل. ایسے ماحول کے اندر یہ حضرات علماء اس معاشرے کی اصلاح ARY Q TV کے ذریعے کر رہے ہیں. بتائیے کوئی ایسا ذریعہ کہ جس سے بیک وقت پوری دنیا آپ کی ویور ہو اور آپ کی بات پر لبیک کر رہی ہے, اور بعد میں کہے جی مفتی محمد اکمل صاحب, مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب, یا مفتی محمد حسن نوید نیازی صاحب, ان حضرات, ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب, ان حضرات سے ہم نے سنا تھا. اور ہمارے لیے دلیل ہے کیونکہ مفتیان اکرام ARY Q کہتے ہیں, وہاں پر لوگ کہتے ہیں ARY Q TV پر جو علماء آتے ہیں بس ہم انہی کی بات مانیں گے, مستند ہیں وہ. اللہ تعالیٰ آپ حضرات علماء کا اور ثنا خانوں کا بھی اقبال بلند کرے کہ آپ لوگ اسی طرح لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لاتے رہیں. آپ چاروں جب مل کر پڑھتے ہیں اور پھر اس میں اپنا اپنا جو حصہ ملاتے ہیں, پوری دنیا ماشاءاللہ آپ لوگوں کو سنتی ہے. آج ہم بھی سنیں, دنیا بھی سنیں استقبال رمضان. آپ کو بہت بہت پیشگی مبارک چاروں کو رمضان کی. تو کچھ کلام شامل کیا جائے. سلمان بھائی, آپ نے جو گفتگو کی تو میں دل کی گہرائیوں سے ARY Q TV کو یہ کریڈٹ دیتے ہوئے یہ بار بار یہ شعر دستک دے رہا تھا جب آپ Q TV کا رول بتایا کہ کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے, یہ Q TV کو سیرا جاتا ہے کہ ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے. سبحان اللہ. آئیے. لمحات نظیرک فی نظر, لمحات نظیرک فی نظر, مثل تو نہ شد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے, تجھ کو شہ دو
سرا جانا البحر ولا والموج طغى من بے کسو طوفان ہوش روبا من بے کسو طوفان ہوش روبا دھار میں منہ بگڑی ہے ہوا مجھدار میں منہ بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا الروح فداک فزد حرقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے چلا جانا یہ جان بھی پیارے چلا جانا نفیعت شو وسخاکاتم کرم گے سوئے پاگے ابر کرم برسن ہارے رم جھم رم جھم برسن ہارے رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بس خامہ خام نوائے رسا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا لمیاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو
شہ دو سرا جانا. کیا بات ہے آپ چاروں کی ماشاءاللہ، انداز ایک، رنگ ایک، آواز ایک، لیکن تھوڑا مختلف آپ لوگ. میں نے دیکھا جب، حالانکہ آپ چاروں کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیتیں دی ہیں، لیکن آپ چاروں مختلف انداز اپناتے ہیں تاکہ اور خوبصورت اور مطلب جو ڈیفرنٹ ایک شکل ہے وہ پیش کی جائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو سلامت رکھے. بہت اچھا انداز ترنم ہے آپ لوگوں کا، اور بہت اچھا ایک حسین امتزاج ہے چاروں کا، چاروں آوازوں کا ماشاءاللہ. حضرات علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں. رمضان المبارک کی ایک سب سے بڑی نشریات ARY QTV پر پیش کی جائے گی، شان رمضان کے ٹائٹل سے، اس عنوان سے، اور اس ٹائٹل کو تو پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں. ARY QTV پر بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بچوں کی تربیت بھی ہوگی، حضرات علماء سے سوالات و جوابات کے سلسلے بھی ہوں گے، ماہ رمضان سے متعلق بھی گفتگو ہوگی. آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی تلخی، کوئی بات پریشان کر رہی ہو، تو آپ براہ راست نشریات کا حصہ بن سکتے ہیں. اور وہ سوال جو شاید کئی ذہنوں کا ہوتا ہے، کوئی ایک کالر اس کی نمائندگی کر کے کئی لوگوں تک اس سوال کے جواب کو پہنچا دیتا ہے، تو انشاءاللہ سیر حاصل کلام بھی ہوا کرے گا، اور نعت خواں نعتیں بھی پیش کریں گے، مختلف شخصیات کے انٹرویوز بھی ہوں گے. پہلے میں چاہتا ہوں کہ رحمت سحر کے حوالے سے کہ کیا ترتیب ہے آپ دونوں حضرات کی اس نشریات کی، تو آپ پیش کیجئے، اور پھر اسی پر انشاءاللہ ہم وقفہ لیں گے. پہلے بتائیے کہ رحمت سحر میں کیا کیا اس مرتبہ لے کر آ رہے ہیں رئیس بھائی؟ جی الحمدللہ، ان سال بھی ماہ رمضان المبارک میں جو رحمت سحر ہے، ظاہر آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں انتظار ہوتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بھی، اور جو مغربی ممالک ہے ان میں تو بڑا اچھا وقت ہوتا ہے اس کے دیکھے جانے کا. تو لاہور اسٹوڈیوز سے اس کا آغاز ہوگا ہماری رحمت سحر کا، اور صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب وہاں سے آغاز کریں گے، اور اس کے بعد ہم کراچی اسٹوڈیوز حاضر ہو جائیں گے. کراچی اسٹوڈیوز سے جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے آذان کا مقابلہ ہے، مقابلہ ہے اس کے ہمارے صدائے حق کے عنوان کے ساتھ سمیر احمد صاحب اس کو ہوسٹ کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد جو ہے علم و علماء کی محفل سجائی جاتی ہے، آپ جانتے ہیں. مقابلہ تقاریر ہے، بچے دہن میں زباں تمہارے لیے کے عنوان کے ساتھ طلباء و طالبات کے مابین، وہ بھی بڑا خوبصورت ایک مقابلہ ہے. شعراء کو شامل کریں گے، ان کے نعتیہ کلام شامل کریں گے. یہ سمجھ لیجئے کہ یاد رفتگاں کو تازہ کیا جائے گا، گزرے ہوئے شعراء کے کلام کو شامل کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آخری جو سیگمنٹ ہے اس میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات پیش کیا کرتے ہیں، جسے پوری دنیا میں جس کا انتظار ہوتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے. مفتی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ علم و علماء کے سیگمنٹ میں بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، جس میں ہمارے موضوع پر سوالات ہوتے ہیں اور اس میں جوابات دیے جاتے ہیں. دیگر علماء حضرات کا پینل ہمارے ساتھ ہوگا، ثنا خواں حضرات ماشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے، اور آپ کی لائیو کالز کا بھی سلسلہ ہوگا اس میں، جس میں آپ اپنے اپنے مسائل کے ساتھ اس پروگرام میں حاضر ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ترتیب ہے رحمت سحر کی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. ایک وقفے کی جانب جا رہے ہیں، اور وقفے سے جب لوٹیں گے تو سلمان گل بتائیں گے کہ نعمت افطار میں کیا کچھ ہے اور کتنا کچھ ہے آپ کے دیکھنے کے لیے، چونکہ یہ وہ لمحات ہے کہ جس میں آپ سننا چاہتے ہیں اچھی باتیں علماء حضرات سے، ثنا خواں حضرات سے، ان کی خوش الہانی میں سرکار علیہ السلام کی ثنا و توصیف سننا چاہتے ہیں. تو ایک بہت اچھا موقع ہوتا ہے، اور ARY QTV جس انداز میں سیلیبریٹ کرتا ہے اس موقع کو، میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور چینل کو یہ اعزاز اور یہ تفرد حاصل ہے. تو ایک وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.